رحمۃ اللہ، میرے بھائی آپ کو اہل تشیع نے کہا کہ ہر بات میں آپ امام بخاری کہتے ہو، یہی بات دیگر مقلدین البریلوی یا الدیوبندیہ بھی کہتا ہے۔ بات یہ ہے میرے بھائی، اسے کہیے ہم ہر بات میں اللہ کے قرآن کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کرتے ہیں۔ ہم حدیث کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ رٹے نہیں لگائے بخاری بخاری امام بخاری، یہ نہیں کہا ہم نے۔ ہم حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اب حدیث چاہے بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، اور آگے جہاں تک چلے جائیں کہیں بھی ہو، تو اس لیے لوگوں کو خواہ ہم سے وہم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی بخاری کا شربت گھول کے پیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے ہو، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں۔ حدیث چاہے جس کتاب میں بھی مل جائے، سندن صحیح اور شرائط پر پوری ہو۔ باقی رہ گیا امام بخاری ہے یا دیگر محدثین ہیں، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سالوں بعد پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، صدیوں بعد پیدا ہوئے۔ اب وہ کیسے، ان کی بات میں کیسے وزن ہوگا؟ تو بھئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام بخاری نے کہا میں یہ کہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی بات بیان کرتے ہیں اور دیگر محدثین، تو اس پر پوری سند لے کر آتے ہیں۔ جب سند آ جاتی ہے تو یہ سلسلہ سند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ جا کے رکتا ہے، امام بخاری سے اور دیگر محدثین سے۔ یہ نہیں کہ امام بخاری بعد میں پیدا ہوئے، محدثین کتب ستہ کے سارے محدثین بعد میں پیدا ہوئے، امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت بعد۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر امام، مثلا امام نسائی، ابو داود، جب وہ حدیث لے کر آتے ہیں تو سند ہوتی ہے، اور سند امام اور محدث حدیث کے امام کے گھر سے شروع ہو کر آپ کو سیدھا مدینہ طیبہ لے کر جاتی ہے، اور مدینہ طیبہ میں جا کر سیدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جا کر رک جاتی ہے۔ آگے اللہ کے رسول یہ بیان کر دیتے ہیں، مثلا وہ شیعہ بھی اور سارے سنو۔ اخبرنا یعقوب بن ابراہیم و محمد بن المثنى قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثني موسى بن ابی عائشہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس وعن عائشہ ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت۔ یہ ہے امام نسائی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے۔ اب یہاں ہم امام نسائی کے دروازے سے شروع ہوئے اور جناب سیدھا مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جا داخل ہوئے۔ اللہ اکبر! آج کتنے مسلمان ہیں جن کی یہ آرزو ہے کہ جناب کاش کہ ہم سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جاتے، ہم سید عائشہ کے دروازے پر جاتے، اور یہاں امام نسائی ہمیں سیدھا سید عائشہ کے حجرے کے اندر لے کر گیا۔ اب امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو بہت بعد میں پیدا ہوئے نا، لیکن امام نسائی نے کوئی ہوا میں بات نہیں کی، امام نسائی نے کوئی خیالی پلاؤ ہمیں نہیں دکھایا کہ ہم کھا رہے ہیں تو ٹیسٹ آ رہا ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ پوری صورتحال گراؤنڈ پر ہے۔ اس حدیث کو جب ہم نے پڑھا، ہم امام نسائی کے دروازے سے اٹھے اور نکلے، مدینہ طیبہ پہنچے، سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ پیغمبر کے گھر پر پہنچے، اور اتنا ہی نہیں، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے مبارک میں پہنچے۔ اخبرنا یعقوب بن ابراہیم و محمد بن المثنى قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثني موسى بن ابی عائشہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو میت۔ یہ ہے ابو داؤد سنن نسائی حدیث نمبر 1840۔ اس لیے اہل تشیع ہے یا دیگر مقلدین الدیوبندیہ البریلویہ ہیں، اپنے دماغ میں سے یہ وسوسہ نکال دیجئے، اور یہ ایک شیطان کا ڈالا گیا وسوسہ ہے
یہ ایک خالصتاً شیطانی وسوسہ ہے کہ شیطان دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جناب یہ امام بخاری اور دیگر جو محدثین ہیں رحمہم اللہ تعالی وہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ، تو اب یہ وہاں تک حدیث بیان کرتے ہیں تو کیسے بیان کرتے ہیں؟ جب سند آ گئی تو شیطان کا وسوسہ دور ہوا۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ہوا میں بات نہیں کی، جب بھی کوئی شخص حدیث کی سند پڑھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ دور ہو جاتا ہے کہ محدثین تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ سند اس شیطانی وسوسے کو ایسے تباہ کر دیتی ہے اور ایسا ان وسوسوں پر دھماکہ کر دیتی ہے جیسے چاغی میں دھماکے ہوئے تو امریکہ بھارت سن ہو گیا، او ہو یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم دھماکے کر کے، لیکن وہ شیطان کے چیلے، ان کی چالیں انہی کے اوپر دوبارہ الٹ ہوئی۔ اسی طرح جب کوئی شخص حدیث اور محدثین پر اعتراض کرتا ہے، بلکہ حدیث محدثین اہل الحدیث ان پہ اعتراض کرنے والا کہ جناب ائمہ حدیث تو بہت بعد میں آ رہے ہیں، تو یہ کیسے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں؟ تو اس سند نے اس شیطانی وسوسے کا جو ہے وہ توڑ کر دیا اور شیطانی وسوسے کو دفع کر دیا۔ اچھا جی، اب یہ سند حدیث لے کر کیا آئی اور ہم کیسے نبی علیہ السلام کے حجرے میں پہنچے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتی ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بوسہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ میت تھے۔ تو پہنچے کہ نہ پہنچے امام نسائی کے گھر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں۔ شیعہ بھی جانتا ہے، دیگر مقلد بھی جانتے ہیں، آپ اور میں بھی جانتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کی گود کے اندر وفات ہوئی، موت ہوئی۔ تو یہ سند ہمیں لے کر محدثین سے نبی علیہ السلام کے گھر تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک تک لے کر جاتی ہے۔ جب سند آ گئی تو مقلدوں، وہ مقلد چاہے شیعہ ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا وغیرہ ہو، ان کے ان شیطانی وسوسوں کا رد ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، پیغمبر کے لیے میت کا ورڈ یوز کرنا اگر یہ گستاخی ہوتا اور اگر یہ بے ادبی ہوتا تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی بے ادب تھی؟ نعوذ باللہ، نہیں کہہ سکتے نا، نہیں کہہ سکتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، اور یہ لفظ میت پیغمبر کے لیے توہین نہیں ہے۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب امام النسائی رحمہ اللہ ان احادیث پر باب کیا لاتے ہیں؟ تقبیل المیتی۔ لو جی، جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کو، نبی علیہ السلام کو میت کہنا گستاخی ہے اور اہل حدیث بڑے گستاخ کے ہیں، اور بول چینل پہ بیٹھ کر گالیوں میں پی ایچ ڈی کرنے والے البریلویہ کے اس مولوی نے کیا کہا تھا کہ اہل حدیث نعوذ باللہ کیا ہیں؟ حرام دہ ہیں۔ اگر پیغمبر کو میت کہنا گناہ ہوتا تو یہ امام نسائی رحمہ اللہ یہ باب لاتے کہ تقبیل المیتی، اگر پیغمبر زندہ ہوتا تو پھر ہوتا تقبیل الحی۔ ایک تو یہ عقیدہ معلوم ہوا کہ اہل حدیث کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ وہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ وہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ ہے،
اہل حدیث کا عقیدہ وہ ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالی کا عقیدہ ہے، میت کا بوسہ لینا، یہ امام نسائی باب باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر پیغمبر زندہ ہوتا، یا جیسے وہ کنز ایمان کی شرح کرنے والے نے لکھا انکا میتون و انہم میتون کے تحت کہ پیغمبر کو ایک لمحے کے لیے موت آئی، تو کیا پھر یہ کہا جاتا کہ باب تقبیل المیتی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کافی دیر بعد آئے، کیونکہ وہ مدینے سے باہر اپنے گھر میں تھے، وہاں اطلاع ملی اور ان کو آتے آتے کافی ٹائم لگا۔ تو ایک لمحے کے لیے اگر موت آئی ہوتی، یہاں بریکٹ میں اتنا یاد رکھیے کہ اس بریلوی مفسر نے بھی، جو کنز ایمان ترجمہ احمد رضا خان کا مفسر ہے، وہ بھی یہ مان رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے موت آئی۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے بھی موت آئی ہوتی تو ایک تو موت ثابت ہوئی، دوسرا یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر بعد آئے، کافی دیر بعد آئے، تو یہ ایک لمحہ تو منٹوں پر سیکنڈوں پر ہوتا ہے، نہ کہ لمحہ جو ہے وہ گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے۔ یہ مفسر جس نے کنز ایمان فی ترجمۃ القرآن کی تفسیر کی، کیا نام ہے ان کا؟ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی۔ یہ سورہ زمر کی آیت انکا میتون و انہم میتون میں کہتے ہیں پیغمبر کو ایک لمحے کے لیے موت آئی، ابو بکر کو آتے آتے گھنٹوں لگے۔ یہ گھنٹوں میں لمحہ ہوتا ہے یا لمحہ سیکنڈوں میں ہوتا ہے؟ تو کیا پتہ چلا؟ سوال یہ تھا کہ ائمہ محدثین نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو کیسے بیان کیا۔ اس شیطانی وسوسے کا حل اور اس کا توڑ ہے حدیث کی کتابوں میں حدیث کی سندیں، جو آپ کو محدث کے گھر سے سیدھا مدینہ طیبہ لے جائیں، مدینہ طیبہ سے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے، دہلیز اور چوکھٹ پہ لے جائیں۔ اس لیے چھوڑو تقلید کو، وہ چاہے 12 اماموں کی تقلید ہو یا 4 کی تقلید ہو، آؤ اس چیز کی طرف کہ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم دیا ہے، اور جس کی پیروی کرنے کا اللہ وحدہ لا شریک نے آرڈر دیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے وحی الہی، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اتاری ہوئی ہے۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے وحی الہی، وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان سے فقہ جعفری آئی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان سے فقہ حنفی آئی ہے، نہیں آئی ہے نا۔ آسمان سے کیا آیا؟ وحی آئی۔ قرآن کیا ہے؟ وحی ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ وہ کیا ہے؟ وہ بھی وحی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔